بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، یہ تسبیح پڑھو جادو ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہیں، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے: جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہے۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، وہ خاموشی سے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم 3 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے، بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی حقیقت اور روحانی نکتہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو علم ہو جائے گا یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں، بلکہ ایک روحانی تنبیہ ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیں پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا چکا ہے۔ ان میں پہلی جسمانی تعلقات سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جائے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے گھر میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں، نہ وہ میرے قریب آتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا، اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، یہ باپردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر ایسی سفلی عمل کرتے ہیں جن کا مقصد ہی ہوتا ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور یہ سب سے پہلا اور اس کا تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی جسمانی تعلق اگر ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ ہی نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل ہی نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دراڑ کھڑی کی جا چکی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ خاص نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی خوابوں میں ڈرانے مخلوق، سام، سائے یا مردنے یا رشتہ داروں کا بار بار نظر آنا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور کون سی پرانی آیات پڑھنی ہے جس کے پڑھنے سے گھر میں موجود جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بتائے گئے نشانیوں میں کوئی بھی نشانی محسوس ہونے لگے تو ان میں سے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے کامل، مکمل اور بے عیب کلمات کے ذریعے اس کے پیدا کیے ہوئے ہر چیز کے شر سے۔ اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لینی ہے اور پھر سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق کی تلاوت کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب یہ عمل بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں پڑھ لیں تو آپ کے گھر میں جادو کی جو بھی نشانیاں آپ کو محسوس ہوں گی انشاءاللہ ان سب سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے گھر میں پھر سے خوشحالی، برکت، رزق کی فراوانی، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی فرما برداری بحال ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کا ماحول رحمت الہی کے سبب خوشگوار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔